A new era is beginning. اور اس موقع پہ اسٹیو جابس نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ I think the biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology and technology. انڈسٹریل ریولوشنز کا آغاز 1780 میں فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہوا، جس میں مکینیکل ایفرٹس کے ساتھ اوزار بنائے گئے، پانی اور سٹیم کے ساتھ پار حاصل کی گئی، اور پھر ایک انڈسٹریل انڈیور کا آغاز ہوا۔ سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کی باری آئی، جس میں بجلی نے ایک رول پلے کیا تاکہ میس پروڈکشن ہو سکے۔ اس کے بعد ہم چلیں جب تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف، 1970 میں آٹومیشن، کمپیوٹرز، الیکٹرونکس، ان سب نے مل کے ایک پروڈکشن کی آٹومیشن میں رول پلے کیا، اور اس کا نام ہے تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن۔ اور پھر اس کے بعد فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں ایسے دور کا آغاز ہوا جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا، ڈیجیٹائزیشن ہوئی، انٹرنیٹ آیا، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جنم لیا، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے ہم بڑے ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ہیومن بینگ ایک ہیومن سائبر فزیکل سسٹم کے اندر ویلیو کریشن میں دوبارہ سے اس کا پارٹ بنا۔ انڈسٹری 4.0 2011 میں ایک ٹرم کے طور پر استعمال ہونا شروع ہوئی، اور بہت سی فیلڈز کے ریپریزنٹیٹیوز اس میں شامل ہوئے، جس میں بزنس، پالیٹکس، ایکڈیمکس، اور انہوں نے جرمن کمپیٹیٹیونیس کی امپروومنٹ کے لیے، اس کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی امپروومنٹ کے لیے ایک انیشیٹو لیا، اور ایک آئیڈیا 2020 میں ایمرج ہوا ہائی ٹیک اسٹریٹجی کے ساتھ، جس میں جرمن فیڈرل گورنمنٹ نے ایکٹیو رول پلے کیا، اور اس کے بعد ایک ورکنگ گروپ آیا ایکسپرٹس کا، تاکہ وہ اس ایپلیکیشن میں فردر ایک آپریشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف انڈسٹری 4.0 میں اپنی سجیشنز، تجاویز اور رول پلے کر سکیں۔ جب ہم بات کریں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی، تو ایک سوسائٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی، ریڈیکل شفٹ ہوئی، جس نے ٹیکنالوجیز کو بہت زیادہ اوپر لے جانے میں ہیلپ کی، اور اس نے اکنامکس کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا، ویلیوز، آئیڈینٹیٹیز، فیوچر جنریشنز یہ امپیکٹ ہوئی، اور ایمرجنگ سیٹ آف انڈسٹریل ٹیکنالوجیز جو کہ انٹر آپریٹیبلٹی پہ بیلیو کرتی ہے، وہ ایمرج ہوئی، اور ایونچولی ایک سسٹمک چینج ایسی دیکھنے میں آئی کہ جس میں بزنس، سوسائٹی اور پولیٹکس کو ریگولیٹری فریم ورکس اس طرح کے ڈیزائن کرنے پڑے کہ سوشل، اکنامک اینڈ انوائرمنٹل ان ٹیکنالوجیز کے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب ہم انڈسٹری 4.0 کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا کمپوننٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پھر ڈیٹا انالیٹکس، پھر موبائل ٹیکنالوجیز، پھر انٹرنیٹ آف تھنگس، اور پھر ایڈوانس ٹیکنالوجیز، ایڈوانس روبوٹکس اینڈ سو فورتھ۔ انڈسٹری 5.0 کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ 2021 میں یورپین کمیشن نے اس کو پہلی دفعہ نام دیا انڈسٹری 5.0 کا، اور پارٹیسپینٹس جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے تھے، انہوں نے ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشنز ایسی مینج کی کہ جنہوں نے اس پرسپیکٹو، اس انیشیٹو کی فنڈنگ کی۔ 2 ورچوئل ورکشاپس ہوئی جو ڈائریکٹوریٹ پراسپیرٹی آف ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریسرچ اینڈ انوویشن نے آرگنائز کی 2 اور 9 جولائی 2020 کو اس کانسیپٹ کے لیے، اور پھر ایک فارمل ریلیز ہوئی ڈاکومنٹ کی جس کا نام تھا انڈسٹری 5 سسٹینیبل، ہیومن سینٹرک اینڈ ریزیلینٹ یورپین انڈسٹری۔ آگے چلتے ہوئے انڈسٹری 5.0 میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے میں کامیاب ہوئی۔ انڈسٹری 4 میں چونکہ ہیومن ایلیمنٹ بہت زیادہ کم ہو گیا تھا، اور انڈسٹری 5 میں پھر ہیومن ٹچ بیک ٹو مینوفیکچرنگ آ گیا، کولیبوریٹو روبوٹس آ گئے، ان کی انڈسٹری 5 کے ٹولز کے طور پہ کولیبوریٹو پوزیشننگ ہوئی، اور پھر
کسٹمرز کی ڈیمانڈز کے مطابق پرسنلائزڈ پروڈکٹس ایمرج ہوئے۔ اب جب ہم بات کریں ہیومن لیڈ ایولیوشن کی تو انڈسٹری 5.0 ریولیوشن نہیں ہے، اٹ از دا فرسٹ انڈسٹریل ایولیوشن۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انڈسٹری 5.0 انڈسٹری 4 کی ایکسٹینشن نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ مشینز اور ٹیکنالوجی پہ بیس نہیں کرتی، یہ کسی بھی انڈسٹری یا گورنمنٹ کے آرڈر پہ کریٹ نہیں ہوئی، یہ سیلز ٹول کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہی۔ انڈسٹری 5.0 cannot be sold, cannot be bought، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، بلکہ ایک یہ نیا گلوبل ایکو سسٹم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے بر وقت اطلاع آپ کو مل سکے۔ آپ کے وقت اور تعاون کا بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔